السلام علیکم دوستو، میں ہوں وقار عظیم۔ معذرت کے ساتھ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ہائبرڈ وارفیئر، ایک خاموش جنگ چھیڑنے کا ہتھیار۔ ہائبرڈ وارفیئر ایک ایسی جنگ جو بڑی اور چھوٹی قوتیں اپنے مفادات کے لیے مخالف ریاستوں میں اپنے اہداف کے حصول کے لیے شاطرانہ چالوں اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے لڑتی ہیں۔ کم لاگت کی اس جنگ میں بغیر انسانی جانوں کے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوستو، ماضی میں اس جنگ کا دائرہ کار بہت مختصر ہوا کرتا تھا اور ہدف بھی محدود مفادات کے حصول تک تھا، لیکن بدلتے وقت کے ساتھ اور جدید ٹیکنالوجی کی موجودگی میں اس کا دائرہ وسیع تر ہو گیا۔ آج کی دنیا میں اپنے مقررہ ہدف کو نئی حکمت عملی سے تباہ کرنا اہم ترین موضوع بنا ہوا ہے۔ دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ سازشی نظریوں کو عملی سازش بنا کر اس ریاست کے لوگ، اداروں اور اثاثوں کو کمزور کر کے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ مذہبی، لسانی، علاقائی اور سماجی اختلافات کو ہوا دے کر پرتشدد اور گوریلا کارروائیوں کو دہشت گردی تک لے جانے کا نام ہائبرڈ وارفیئر ہے۔ اس مقصد کے لیے میڈیا ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ اگر بات کریں ہم پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی، تو وہ بہت پیچھے اس سے۔ ہم مین فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا آج کل یہ مین وار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ مختلف سماجی ویب سائٹس، سوشل میڈیا گروپس اور مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے ان نازک معاملات کو چھیڑا جاتا ہے، جس سے ان ممالک کے عوام میں انتشار، بے چینی، بے یقینی اور افراتفری پھیلائی جا سکے۔ ففتھ جنریشن وار اور ہائبرڈ وار، اگر اس کے اوپر ماہرین کی تحقیق دیکھی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف ممالک اس پروپیگنڈا میں فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ اسے بڑھایا جا سکے۔ روایتی اور نئے میڈیا کے اہم اینکرز اور میزبانوں کو بھی خریدا جاتا ہے، جس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں اور یہ ہتھیار سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتے ہیں۔ اس جنگ میں حریف ریاست کے اطراف اپنے اتحادیوں سے ملکی سرحدوں پر بھی دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی استعمال کی جاتی ہے۔ اس عمل میں معاشی اور اقتصادی صورتحال بھی بتدریج متاثر ہوتی جاتی ہے۔ یہ بھی کم لاگت میں ایک جنگ کا حصہ ہے جس سے اپنے مخالف کی طاقت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ منفی سفارت کاری، دہشت گردی، سیاسی انتشار، قائم اداروں میں کرپشن کو فروغ دے کر دشمن ممالک کی معیشت کو تباہ کرنا اس جنگ کا اہم ترین ہتھیار ہے۔ ہائبرڈ وارفیئر میں پالیسی سازوں اور پالیسی ساز اداروں تک رسائی حاصل کر کے ان پر اثر انداز ہوا جاتا ہے اور اپنے ایجنڈے کے مطابق قانون سازی تک کرا لی جاتی ہے۔ اس ملک کی غیر سماجی تنظیموں کو بظاہر انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق اور کمزور اور مظلوم طبقے کو براہ راست یا موقع کی نزاکت سے در پردہ اپنے بین الاقوامی فلاحی اداروں کے ذریعے فنڈز فراہم کر کے اپنے ایجنڈے پورے کروائے جاتے ہیں۔ حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے ارکان پر تحقیق کر کے ان میں کرپشن کو فروغ دیا جاتا ہے۔ ان کی ملک سے جذباتی محبت کو کمزور بنانے پر بھی کام کیا جاتا ہے۔ قوموں کی تاریخ اگر فتوحات، انصاف، جدوجہد اور مضبوط حکمرانی پر مبنی ہوتی ہیں، ان کے نصاب اور کتابوں میں تبدیلی کی مہم چلائی جاتی ہے اور مخالف کو کمزور اور مظلوم ظاہر کر کے ان کے ہیروز کو ان کا دشمن ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ ان پر ظلم و جبر کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ کام نوجوان طبقے پر کیا جاتا ہے۔ ینگ لیڈرز اور یوتھ کا نام لے کر تنظیمیں بنا کر انہیں اپنے ایجنڈے کے تحت بھاری رقوم فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے تحت ان نوجوانوں کو پرکشش تربیتی کورس، مشاہرے اور اپنے پس منظر کے ممالک میں بلایا جاتا ہے اور ذہن سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور فالو اپ کے نام پر ان کو اس سلسلے سے منسلک رکھا جاتا ہے۔ یہی سلسلہ اساتذہ، سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں، سرکاری افسران اور مزدور تنظیموں کے ارکان کے ساتھ جاری رکھا جاتا ہے۔ ہدف بنائے جانے والے ملک میں حکومت مخالف عسکری تنظیموں کو بھی اپنے ایجنڈے کے تحت استعمال کرتے ہوئے ان کی حمایت کی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ اداروں اور حکومتوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر سوشل میڈیا کو ایک آلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہدف بنائی جانے والی ریاست میں لسانی، علاقائی، سیاسی اور سب سے اہم مذہبی اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے اور اس سے جنم لینے والی تحریکوں کو پرتشدد تحریک میں ڈھالا جاتا ہے تاکہ ان ملکوں کو معاشرتی ناانصافیوں کے شیڈول میں ڈال کر گرے لسٹ میں ڈال دیا جائے اور معاشی طور پر مزید کمزور کر کے اپنے مفادات کو پورا کیا جا سکے۔ موبائل، ٹیب، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ کو ان معاملات کے لیے اہم ترین ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی بڑی طاقتیں اپنی جدید جنگیں کمیونیکیشن کے آلات پر لڑ رہی ہیں۔ ہائبرڈ وارفیئر کی اصطلاح کم لاگت کی جنگ میں حریف ممالک کے اپنے اثاثے ہی ان سے ہتھیار کے طور پر استعمال کرا لیے جاتے ہیں، جس کا انہیں احساس بھی نہیں ہو پاتا
और माशरे में बेचैनी, खौफ और बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। पाकिस्तान में गुज़श्ता बैनुल-अक़वामी दफ़ाई नुमाइश में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के दफ़ाई माहिरीन ने अपने मुकाले पढ़े, जिसमें यह बताया गया कि अब जंगों के मैदान और हथियार तब्दील हो गए हैं। तोपों और बंदूकों की जगह स्मार्टफोन्स और लैपटॉप ले चुके हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर दरअसल रवायती हथियार, गैर रवायती चालों, दहशतगर्दी और मुजरमाना जहन का मरकब है। मिसालें दी गई कि अरब मुल्कों में क़यादत और हुकूमतों का बग़ैर जंग खात्मा हाइब्रिड जंग की एक मिसाल है। मगरबी माहिरीन के हवाले से बताया कि कम अज़ कम 29 मुल्कों ने दफा और जारहियत की खातिर इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए अदारे और सेल कायम कर रखे हैं। 2005 से 2017 के दौरान 60 मुल्कों ने बैंकिंग और निगरानी के आलात खरीदे। कॉन्फ्रेंस का निचोड़ ये रहा कि बयानिए की जंग दौरे हाजिर में जारहियत की अहम तरीन शक्ल है। अस्करी ताकत से ज़्यादा इबलाग, नज़रियात और ख्यालात के हथियार रियासतों में जंग जीतने के लिए ज़रूरी हैं। इस तमाम तहरीर के लिए किए गए मुताले की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि अवाम में हाइब्रिड जंग के बारे में शऊर पैदा करना होगा, ताकि उन्हें समझ आ सके कैसे दुश्मन ममालिक हमारे ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।